امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ آج صرف ایک پرچے کے ڈر سے حق چھوڑ دیتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی تو وہ ہے کہ جہانگیر نے چاہا دو بادشاہوں سے ٹکر ہوئی ہے امام صاحب کی، دو بادشاہوں سے، اکبر سے اور جہانگیر سے، اور امام ربانی مجدد الفسانی امام صاحب تو وہ ہیں کہ جہانگیر نے کہا اپنے سپاہیوں سے تم بڑے نالائق ہو، بڑے ہی کمبخت ہو، تم ایک اس بابے کا سر میرے سامنے نہیں جھکا سکے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اب ترکیب ایک سوچ لی ہے، اس طریقے سے ہم آپ کے سامنے اس کا سر جھکا دیں گے۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے ایک دن آنا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے جہانگیر کو ایسے بٹھا دیا اور ایک دیوار تعمیر کی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ، کھڑکی نما دروازہ رکھا، اور امام ربانی کو یہاں سے لائے، سامنے جہانگیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ اب تو امام ربانی جب اس دروازے سے گزریں گے تو سر نیچے کرنا ہی پڑے گا نا۔ لیکن حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، ہاں جی، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، ہاں جی۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو حضرت امام ربانی نے سانس لی ہے نا، اس کی برکت سے قیامت تک اور پسندوں کو حریت کی جناب چراغ اور روشنی ملتی رہے گی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی امام صاحب کو جب سامنے لایا گیا نا، تو امام صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ میرا سر جھکانا چاہتے ہیں، لیکن امام کا سر تو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں نہ جھکتا، اور مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، اور جو در در پر جا کر جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، ہیں جی، جو ہر در پہ جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، ہیں جی۔ اور امام ربانی کو جب سامنے لایا گیا، امام صاحب نے دیکھا یہ سر جھکانا چاہتے ہیں، تو پھر سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ امام صاحب نے جب سامنے دیکھا نا، تو آپ نے پہلے ٹانگیں داخل کیا ایسے۔ ہاں، یہ بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا رویہ بڑا سخت ہے، یہ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، جناب یہ اخلاق سے بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا امام ربانی وہ ہیں، آدھی فوج امام ربانی سے، بلکہ تقریباً جہانگیر کی فوج امام ربانی سے اس وجہ سے متاثر تھی کہ امام صاحب کی نماز کا خشوع و خضوع دیکھ کر نا فوج متاثر ہو گئی تھی کہ امام صاحب اتنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جب دین کی بات آ جائے تو پھر امام ربانی نے یہ نہیں کہا کہ اب خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، فرمایا اب اس کو اپنا جوتا دکھانے کی ضرورت ہے۔ دین کی بات آ گئی ہے، ہاں دین کی بات آ گئی ہے۔